اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء اور رسول کو ایک عظیم الشان کلمہ عطا فرما کر مبعوث فرمایا۔ وہ عظیم الشان کلمہ عقیدہ بھی ہے، نظریہ بھی ہے، اور وہ عظیم الشان کلمہ کامیابی کی ضمانت بھی ہے۔ جس آدمی نے بھی صدق کے دل سے اس کلمے کو مان لیا، اس کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا اور اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو کہا، وہ آدمی آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا اور وہ آدمی ہمیشہ ہمیشہ کی نجات اور کامیابی پا جائے گا۔ وہ عظیم کلمہ، اس کلمے کا مفہوم، اس کلمے کی حقیقت ہر مسلمان کو جاننا ضروری ہے۔ وہ کلمہ جو تمام انبیاء اور رسل جو دنیا میں تشریف لائے اسی کلمے کی دعوت دیتے تشریف لائے، وہ بنیادی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ ہمیں وحدانیت کا درس دیتا ہے، اور یہ کلمہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں۔ ہم نے 3 باتیں اس میں بنیادی یاد رکھنی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس ساری کائنات کا خالق ایک اکیلے اللہ ہے۔ زمین، آسمان، جو کچھ بھی اس کے بیچ میں ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، اس سب کا بنانے والے ایک اللہ، تنہا اللہ ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو یہ نظام چلا سکے۔ وہ ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات پہ قبضہ اور تصرف بھی اسی کا ہے، اور ساری کائنات کو اپنے حکم سے چلا بھی رہا ہے۔ وہ ہمیں بنیادی اس کلمہ طیبہ میں ایک درس ملتا ہے کہ ہم سب کا یقین بن جائے اس کائنات کو بنانے والی ایک ہستی ہے، اس کائنات کو چلانے والی ایک ہستی ہے، اس کائنات کی مالک ایک ہستی ہے جو اللہ رب العالمین ہے، جو اللہ رب العالمین ہے۔ بات سمجھانے کے لیے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے زمانے میں دہریہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ دہریہ وہ کہلاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا نظریہ، ان کا خیال یہ ہے یہ کائنات خود سے چل رہی ہے، خود سے بنی ہے، بس یہ ایسے آتے ہیں لوگ جاتے ہیں اور ایسے چلتا رہے گا، اور اس کے پیچھے کوئی قوت کار فرما نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاں تشریف فرما تھے، یہ داریے آئے وہاں پہ اور آ کر بحث مباحثہ کرنے لگے۔ حضرت فرمانے لگے میں اس وقت میں ایک گہری سوچ میں بیٹھا تھا۔ وہ پوچھنے لگے کون سی سوچ؟ کہنے لگے ایک شخص نے مجھے آ کر خبر دی اس دریا کے پار سے ایک کشتی آتی ہے دریا سے اندر، اس کے ساتھ ملاح کوئی نہیں ہوتا ہے، چلانے والا اسے کوئی نہیں ہوتا ہے، کشتی بان کوئی نہیں ہوتا ہے، خود سے اس پہ سامان رکھا جاتا ہے، رکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، خود سے وہ دریا میں چلنا شروع کرتی ہے، کوئی چلاتا نہیں ہے، اور جہاں جہاں اسے رکنا ہوتا ہے خود سے آگے رک جاتی ہے، خود سے اس کا سامان اتر جاتا ہے، خود سے وہ کنارے کے پار آگے لگتی ہے اور یوں واپس چلی جاتی ہے۔ وہ کہنے لگے کون عقل مند آدمی ایسا ہے جو اس بات کو سچا سمجھے کہ خود بخود درخت چر جائے، اس سے تختے بن جائے، تختی بن جائے، اس سے ایک پوری کشتی کی شکل بن جائے، اس میں سامان بھی رکھا جا رہا ہو، کشتی خود سے آ رہی ہو، رک بھی رہی ہو، اور پیچھے کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے، چلانے والا نہیں ہے، کون عقل مند آدمی ہے جو اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے جب انسان اتنا سمجھ سکتا ہے کہ کشتی بغیر بنانے والے کے، بغیر چلانے والے کے خود سے بن نہیں سکتی ہے، چل نہیں سکتی ہے، لوڈ اوور لوڈ نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ ساری کائنات کیا بغیر بنانے والے کے بن گئی ہے؟ کیا اس ساری کائنات کو کوئی چلانے والا نہیں ہے، بغیر چلانے والے کے یہ نظام چل گیا ہے؟ بڑی خوبصورت بات ہے نا۔ ایک شاہتوت کا درخت ہے، اسی پتے کو کیڑا بھی کھا رہا ہو، اسی پتے کو بکریاں بھی کھا رہی ہوں،
कीड़ा खाता है तो उससे रेशम बन के आता है, और अगर बकरियां खाएं तो उससे मैंगनी निकले। क्या 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 उस पत्ते में किसने ये खासियत डाली है? कौन है जो इन सारी चीजों को अपने निजाम से चलाता है? वो एक देहाती आदमी ना, देहाती आदमी, उससे किसी ने कहा अल्लाह ताला के वजूद पर तुम्हारे पास कोई दलील है? अल्लाह के वजूद पर तुम्हारे पास कोई निशानी है? तो उसने अपने देहाती अंदाज में कहा मैं देखता हूं मैंगनी को तो मुझे पता चल जाता है कि यहाँ से बकरी गुजरी है। मैं अगर देखता हूँ पाँव के निशानात को तो मुझे पता चलता है यहाँ से कोई चलने वाला गुजरा है। तो इतना बड़ा आसमान, इतने कुशादा रास्तों वाली जमीन और इसके अंदर ये सारा निजाम, क्या मुझे एक लतीफ जात की खबर नहीं देता है? क्या मुझे एक बनाने वाले की खबर नहीं देता है? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों से एक जगह इरशाद फरमाया, आरूनी माज़ा खलक़ु मिनल अर्द अम लहुम शिरकुन फिस समावात, क्या तुम मेरे अलावा जिसको मेरे बराबर करते हो कोई हस्ती तो ऐसी दिखाओ जिसने जमीन का कोई एक टुकड़ा और एक खित्ता तो बनाया हो। कोई एक जगह ऐसी जो उसका कोई बनाने वाला तुम्हें नजर आया हो? अम खलक़ुस समावात, अच्छा जमीन भी किसी और ने नहीं बनाई तो आसमान का कोई टुकड़ा किसी ने बनाया हो? एक जगह अल्लाह ताला अपने बंदों से पूछते हैं, अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून, है इंसान जरा अपने वजूद में गौर तो कर, क्या तू बगैर किसी बनाने वाले के बन गया है? अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन, बगैर किसी चीज के तुझे बना दिया गया है, कोई बनाने वाला नहीं है। अम हुमुल खालिक़ून, या तू खुद अपना खालिक है? तेरे बस में नहीं, तमाम इंसान मिल जाए एक नाखून भी नहीं बना सकते, एक नाखून भी नहीं बना सकते। जब ये इंसान समझ गया है कि मैं खुद से नहीं बना हूँ, मैं खुद अपना खालिक भी नहीं हूँ, मुझे बनाने वाला है, मुझे पैदा करने वाला है, बस इसी बात की दावत दी है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के साथ ला लगा लो, एक अल्लाह को पहचान लो कि इस सारी कायनात का खालिक भी वही है, तुम्हारा खालिक भी वही है, और इस सारी कायनात को चलाने वाला भी वही है, और इस सारी कायनात पर कब्जा और तसर्रुफ भी अकेले अल्लाह का है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की एक बुनियादी दावत थी, बुनियादी दावत। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा अजीब बात फरमाई, फरमाने लगे, ये बताओ भला एक ऐसी इमारत है, एक ऐसा किला है जो बिल्कुल चारों तरफ से बंद है और ऐसे है देखने में जैसे चांदी चमकदार हो, वो भी ऐसे चमकदार है, और उसमें इतना भी सुराख नहीं है कि उसमें हवा जा सके, सारी तरफ से बंद ही बंद है। आप देखते हैं अचानक उसकी एक दीवार गिरती है, वो किला जो बंद था अचानक उसकी एक दीवार गिरती है और उस दीवार में से एक जानदार निकलता है जो सुनता भी है, जो अपनी जबान में बोलता भी है, जिसकी आंखें भी है, जो चलता फिरता भी है, खाता पीता भी है। भला बताओ वो किला किसी बनाने वाले से बना है या खुद से बन गया है? और उसमें जो जानदार था वो खुद से पैदा हुआ है या उसको किसी ने बनाया है? फरमाने लगे ये मिसाल है अंडे की। आप देखते हैं अंडा बिल्कुल हर तरफ से बंद है, उसमें सुराख के बराबर बारीक सुराख भी नहीं है कि उसमें आवाज आ सकती है, बंद है। वो कौन है? कौन है वो जो उसके अंदर से ऐसे जानदार को निकालता है जो चू चू कर रहा है, जो खा रहा, जो पी रहा, जो चल रहा? किसने उससे एक जिंदगी वाली चीज को पैदा कर दिया? अल्लाह ताला अपने बंदों से पूछते हैं, कुल मन यरज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्द, ऐ मेरे बंदो बताओ तो सही, कौन है तुम्हारे लिए जो आसमान और जमीन का मालिक हो? कौन हो जो तुम्हें रिस्क पहुंचाता है? अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द, कौन है वो हस्ती जिसने आसमानों को वजूद बख्शा, जिसने जमीन को वजूद बख्शा? आसमान बनाए, सूरज बना दिया, चांद बना दिया, तारे लगा दिए। एक जगह इरशाद फरमाया, ला तस्जुदू लिश्शम्स वला लिलक़मर, सूरज का सजदा न करना, चांद को सजदा न करना, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुम,
سجدہ اسے کرنا جس نے چاند کو وجود بخشا ہے, جس نے سورج کو وجود بخشا. یہ ساری چیزیں ہمیں کسی بنانے والے کا پتہ دیتی ہیں. اچھا, بنانے والے کی طاقت کا بھی پتہ دیتی ہیں, بنانے والے کی عظمت کا بھی پتہ دیتی ہیں. انسان زور لگا لے کتنا روشنی کا انتظام کرے گا, بڑے سے بڑا جدید قسم کی وہ مشینریاں لگا کے بھی بڑی مشکل سے ایک اسٹیڈیم کو روشن کر پاتے ہیں. وہ اللہ جب اپنی روشنی بھیجتا ہے او پوری زمین تا حد نگاہ روشن ہی روشن ہے, اور ایسی روشن ہے اللہ کی قسم کہ اس جیسی روشنی انسان لا ہی نہیں سکتا ہے. اس بنانے والے کی قدرت کا بھی پتہ دے رہی ہے, بنانے والے کی عظمت کا بھی پتہ دے رہی ہے. فرمایا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, کون ہے وہ ہستی جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا ہے, پانی اتارا ہے. اچھا دیکھیں, آسمان سے بارش کا اترنا یہ بھی اللہ کے وجود کی, اللہ کی قدرت کی, اللہ کی طاقت کی, اللہ کی حکمت کا ہمیں سبق دے کے جاتا ہے. بارش کا پانی جو قطرہ قطرہ کر کے گرتا ہے, اگر اللہ چاہے تو یہ سارا پانی ایک دفعہ میں اتار دینا, یک بارگی اتر جائے نا, یک بارگی اگر یہ پانی اترے, جس درخت پہ گرے وہ درخت ختم, جس عمارت پہ گرے وہ عمارت ختم, جس آدمی پہ گرے وہ آدمی نہ رہے. او بوند بوند کر کے, قطرہ قطرہ کر کے, ایسے خوبصورت انداز میں تمہاری ساری زمین کو جل تھل بنا دیتا ہے وہ اللہ. وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر پوچھتے ہیں اللہ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ, اس پر بھی بس نہیں ہے, ہم نے پانی اتارا ہے, اس پانی کے ساتھ ہم نے تمہارے لیے بارونق باغات بنائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرها, تمہارے بس میں تو اتنا بھی نہ تھا کہ تم ایک درخت کو پیدا کر سکتے, ایک درخت کو. مزے کی بات ہے, آدمی اسی درخت پر بھی غور کرے تب بھی انسان کو اللہ کی قدرت کا سبق ملے, اللہ کی عظمت کا سبق ملے, اللہ کی وحدانیت کا درس ملے. ہر درخت کا بیج دوسرے درخت کے بیج سے جدا ہے, ہر درخت کا تنا دوسرے درخت کے تنے سے مختلف, ہر درخت کی ٹہنیاں دوسرے درخت کی ٹہنیوں سے جدا ہیں, ہر درخت کے پتے دوسرے درخت کے پتوں سے میچ نہیں ہوتے ہیں, ہر درخت پہ لگنے والا پھل دوسرے درخت پر لگنے والے پھل سے بھی مختلف ہے. اس پر بھی بس نہیں ہے, اللہ کی قسم پھلوں کی تاثیر بھی اس خالق نے مختلف بنا دی, مختلف. لا الہ الا اللہ, اے میرے بندے یہ ساری کائنات میں نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو پھیلا دیا ہے, تو اس میں غور کرے اور تو مجھے پہچان جائے, تو مجھے پہچان جائے. انسان کو اتنا تو سمجھ آ جاتی ہے, ایک چھوٹا سا کام بھی, چھوٹی سی چیز بھی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی ہے. تو اس ساری کائنات کو کیا بغیر کسی بنانے والے کے خود سے نظام چل گیا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو اپنے اس پروردگار کی بندگی کرو, اس پروردگار کو واحد سمجھو جس نے تمہیں بنایا, تم سے پہلے لوگوں کو بنایا. الذی جعل لکم الارض فراشا, یہ پہلا پارہ ہے, تیسرا رکوع, جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا, آسمان کو چھت بنا دیا. وانزل من السماء ماء, اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم, اور اس پانی کے ساتھ اللہ نے تمہارے لیے مختلف قسم کے میوے نکالے. رزقا لکم, یہ سب تمہارے لیے رزق ہے, یہ تمہارے کھانے کے لیے ہے. اب حکم کیا ہے تمہیں حکم کیا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا, اللہ کے برابر کسی کو نہ کرنا, اللہ کے برابر کسی کو نہ کرنا, اللہ کا شریک کسی کو نہ بنانا, اللہ کی قدرت اور طاقت مخلوق میں نہ بانٹنا. فلا تجعلوا للہ اندادا. ہاں پھر پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ, اب مجھے بتاؤ الہ مع اللہ, الہ مع اللہ, کیا اب بھی تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرو گے؟ کیا اب بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر کرو گے؟ امن جعل الارض قرارا, کون ہے وہ ہستی جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنا دیا؟ امن جعل الارض قرارا, کہ تم اس زمین پر چلتے ہو, زمین پر پھرتے ہو, زمین پر اپنے لیے رہائش بناتے ہو, زمین پر اپنے لیے آرام کی جگہ بناتے ہو, اسی زمین پر چلتے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. وہ اللہ وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع بنا دیا ہے. فمشوا فی مناکبها، تم اس کے کندھوں پہ سواری کر کے چلتے ہو. تم اس کے کندھوں پہ سواری، یعنی گویا کہ زمین ایک تابع دار سواری بنا دی ہے اس اللہ نے آپ کی. اس اللہ نے آپ کی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورۃ عبس 30ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان جو اپنے منہ میں لقمہ لے کے جاتا ہے، جو کھانا لے کے جاتا ہے، اے انسان اس کھانے پہ تو غور کر، یہ کھانا تجھ تک کیسے پہنچا. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم نے اس زمین کو چیرا ہے، زمین کو پھاڑا ہے تاکہ اس میں سے تمہارے لیے غذا نکلے. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. اے انسان غور کر، ہم نے زمین کو تیرے لیے چیرا، کہاں سے کھجور نکلے، کہاں سے زیتون نکلا، کہاں سے انگور نکلے، کہاں سے میوے نکلے، کہاں سے گھاس نکلی. متاعا لكم ولأنعامكم، یہ سب تیرے لیے بنایا میرے بندے، تمہارے فائدے کے لیے بنایا. وَلِأَنْعَامِكُمْ، تمہارے چوپاؤں کے لیے بنایا، چوپائے بھی تمہارے لیے، چوپائے بھی. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اے میرے بندو چوپاؤں میں غور کرو تب بھی تمہیں میری قدرت کی نشانیاں نظر آئیں، تب بھی تمہیں میرے وجود کا پتہ مل جائے. نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. سبحان اللہ. فرمایا ہم تمہیں پلاتے ہیں ان چوپاؤں کے پیٹ سے، من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، گوبر اور خون کے بیچ میں سے ہم تمہیں پلا رہے ہیں لبنا خالصا، او خالص دودھ، سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے، پینے والوں کے لیے لذیذ ہے. آدمی غور کرے اس دودھ کے اندر نہ تو وہ گوبر کی گندگی شامل ہوئی ہے، نہ اس میں خون کی بدبو اور رنگت شامل ہوئی ہے. وہ جو غذا جانور نے لی تھی کہاں اس سے گندگی باہر نکل گئی، کہاں اس سے خون بن گیا، اور کہاں اللہ نے اپنے بندوں کی غذا کا اس میں انتظام فرمایا، غذا کا انتظام فرمایا. اے میرے بندے یہ سارے تیرے لیے کیا ہے، کیوں؟ تاکہ تو مجھے پہچان جائے، میری بندگی اور میری اطاعت کریے. فرمایا امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ ہستی جس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا. وجعل خلالها انہارا، اچھا تمہیں پانی کی بھی تو ضرورت تھی نا، میں نے اس زمین کے بیچ میں تمہارے لیے نہریں بنا دی ہیں، نہریں بنا دی. وجعل لها رواسیا، میں نے اس زمین کے اوپر بڑے بھاری اور بوجھل پہاڑ کھڑے کر دیے، پہاڑ کھڑے. وجعل بین البحرین حاجزا، دو دریا چلائے میں نے، کڑوا اور میٹھا، کھارا اور میٹھا، دونوں دریا بہ رہے ہیں، دونوں پانیوں کے درمیان میں نے ایک پردہ حائل کر دیا ہے کہ میٹھا پانی کڑوے میں نہیں آ رہا اور کڑوا پانی میٹھے میں حلول نہیں کر رہا، دونوں ساتھ ساتھ بہ رہے ہیں. دنیا میں یہ کئی جگہوں پہ ایسے موقع ہیں جس میں دونوں دریا آپس میں مل رہے ہیں، میٹھا بھی اور کڑوا بھی، دور تک نظر آتا ہے میٹھا پانی الگ جا رہا ہوتا ہے، کڑوا پانی الگ جا رہا ہو. اب اللہ پوچھتے ہیں اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اے میرے بندے اب بھی میرے ساتھ کسی اور کو خدا بنائے گا، یا اب بھی میرے ساتھ کسی اور کو برابر بنائے گا؟ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. کون ہے وہ ہستی جو تمہیں سمندر کی تاریکیوں میں بھی، جنگلوں کی تاریکیوں میں بھی راستہ عطا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے راستوں کا علم دیا؟ انسان فضا میں سفر کر رہا ہے، کس ذات باری تعالیٰ نے اسے راستوں کی سمجھ دے دی ہے. آج وہ کس انداز میں اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام کے ساتھ اپنے راستوں اور اپنی منزل کی تلاش کر رہا ہے. پھر پوچھتے ہیں اللہ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، کون ہے وہ جو ہوائیں چلاتا ہے؟ کون ہے وہ ہستی جو ہے؟ آدمی اپنے روزانہ کے حساب سے پتہ نہیں کتنی آکسیجن اپنے منہ میں لے رہا ہے، پھیپھڑوں کو دے رہا ہے، ہوا لے رہا ہے، ٹن ٹن ہوا اپنے اندر لے جاتا ہے،
کبھی اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اندر کتنی اللہ کی بڑی نعمت آئی ہے اور میں نے اسے گندا کر کے نکالا ہے. کون ہے وہ جو تمہارے لیے ہواؤں کو چلا دیتا ہے؟ پھر اللہ پوچھتے ہیں اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اے میرے بندے اب بھی میرے ساتھ کسی اور کو خدا بنائے. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ. پھر اللہ اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں اے میرے بندے بتا تو صحیح کون ہے وہ جو مجبور و مستر کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے. ایک آدمی ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ اللہ نہ کرے اس کے سارے اسباب ختم ہو گئے، ساری چیزیں اس سے ہٹ گئی، اس کو صحت کی امید نہیں نظر آ رہی ہے، اس کو کہیں سے اپنی زندگی کے بچنے کی امید نہیں نظر آ رہی ہوتی ہے، یا ایسا دکھ ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے اب میرے اس دکھ کا مداوع کسی کے پاس میں نہیں رہا ہے، اب میں اس دکھ میں کسی کے پاس میں نہیں جا سکتا ہوں، تو وہ ایک اللہ کو پکارتا ہے. اللہ اس مستر کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور اس سے وہ برا حال دور کر لیتے ہیں، اس سے وہ تکلیف دور کر لیتے ہیں. پھر اللہ پوچھتے ہیں کون ہے وہ جو تمہیں زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ کون ہے وہ جو تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے؟ کیا مطلب کہ پہلے لوگ چلے گئے، دوسرے لوگ ان کی جگہ پہ آباد ہو گئے. مجھے اور آج سے آپ سے پہلے اس زمین پر کوئی اور آباد تھا. اگر آپ غور کریں ان سے پہلے کوئی اور آباد تھا، ان سے پہلے کوئی اور آباد تھا. ہر انسان پہلوں کا جانشین ہے، پہلوں کا خلیفہ ہے. کون ہے وہ ہستی، کون ہے وہ ہستی جو تمہارے لیے، کون ہے وہ ہستی جو تمہیں جانشین بنا دیتی ہے پہلوں کا زمین میں؟ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اب بھی میرے ساتھ کسی اور کو خدا بناؤ؟ کیا اب بھی میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرو گے؟ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ 20ویں پارے کا پہلا رکوع ہے، کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنا. بہت کمال کی آیات ہیں سورۃ عنکبوت کے اندر. 20واں پارہ یہی سے شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کون ہے جو مخلوقات کو پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جس نے بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی صورت کے، بغیر کسی نقشے کے اس ساری کائنات کو وجود بخش دیا ہے؟ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کون ہے جو پیدا کرتا ہے؟ آپ دور نہ جائیے، دور نہ جائیے. اگر اللہ کو پہچاننا ہے اپنے ہی چہرے سے پہچان سکتا ہے انسان. ارب ہا انسان دنیا میں آ رہے، ہر آدمی کا چہرہ دوسرے آدمی سے مختلف بنا دیا. ہم اسی مسجد میں ہی دیکھ لیں، ہمیں دو انسان ایسے نہیں ملتے ہیں جن دونوں کے اندر یہ چہرہ ہے کتنا بڑا، کتنے انچ ہوگا، 3 انچ 4 انچ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے نا، 6 انچ کا چہرہ ہے. اس چہرے میں اللہ نے اتنی اپنی کاریگری دکھا دی ہے. ارب ہا انسان ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہیں، ایک دوسرے کے ہم شکل نہیں نظر آتی. اس کو بھی چھوڑ دیں جی. اگر آپ کو یہ بھی تھوڑا عجیب لگا ہے، ہر آدمی کو اللہ نے جو لہجہ عطا کیا ہے، یہ گفتگو بات کرنے کا انداز، طریقہ، وہ دوسرے انسان سے مختلف. ایک نابینا آدمی ہوتا ہے، میں بھی بات کروں، آپ بھی بات کریں، وہ نابینا آدمی ہمارے لہجے سے ہمیں پہچان لیتا ہے، یہ علی ظہور صاحب کی آواز ہے، یہ فلاں کی آواز ہے، یہ فلاں کی. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی قدرت ہے. وہ اللہ ہمیں اس چہرے کو اتنا مختلف بنا دیتا ہے کہ یہ انسان اپنے لب و لہجے سے بھی پہچانا جا سکے. لب و لہجے اس سے بھی بس نہیں ہے، اس پہ بھی بس نہیں ہے. ہر انسان کو اللہ نے ذہنی صلاحیت بھی دوسرے سے مختلف عطا کی. میری ذہنی صلاحیت اور آپ کی ذہنی صلاحیت اور دوسرے آدمی کی ذہنی صلاحیت اور. یہ اللہ کو پہچاننا ہے. آج کل تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ فنگر پرنٹ، یہ ہاتھوں کے پورے کیا کتنی باریک لکیریں ہیں، کتنی باریک. عرب ہا انسانوں کا فنگر پرنٹ ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتا ہے. اب بھی نہیں پوچھتے ہو، اب بھی نہیں پہچانتے ہو. لا الہ الا اللہ، اس ساری کائنات کا تنہا خالق اللہ ہے، اس ساری کائنات کا تنہا مالک اللہ ہے، اس ساری کائنات پہ تنہا قبضہ، قدرت، تصرف اسی ایک اللہ کا، اسی ایک اللہ. ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا نا،
قیامت کا دن آئے گا. انسان کا خیال یہ ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کریں گے. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں جمع کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس بات پہ بھی قدرت رکھتے ہیں، ہم اس کی ہاتھوں کی پوروں اور اس کو لکیروں کو بھی درست درست بنائیں گے، درست درست بنائیں گے. ہاں وہ عظیم قدرت والا، وہ عظیم صنعت والا، وہ ہمیں روز پیغام دیتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے بندو، میری طرف لوٹ کے آ جاؤ، میری طرف لوٹ کے آ جاؤ. تمہیں دنیا پیاری لگ گئی ہے، دنیا کی زیب و زینت پیاری لگ گئی ہے، دنیا کی رونق پیاری لگ گئی ہے، اولاد بھی اللہ سے زیادہ پیاری نظر آ گئی. کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں اللہ سے زیادہ باوفا نظر آئی ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو تمہیں اللہ سے غافل بنا رہی ہے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ما غرک بربک الکریم. اے انسان بتا تو صحیح، کس چیز نے تجھے اپنے کریم پروردگار سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کون سی چیز ایسی تھی جس نے تجھے اللہ سے بھی غافل بنا دیا؟ کون رب تیرا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. سبحان اللہ، وہ اللہ ہو جس نے تجھے بنایا، تجھے درست بنایا، تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا. اعضاء کے اندر اعتدال رکھا ہے اس اللہ نے، اعتدال رکھا ہے. دیکھیں دونوں ہاتھ برابر ہے، اللہ نہ کرے اگر ایک ہاتھ چھوٹا اور ایک ہاتھ بہت لمبا ہو، انسان کتنا عجیب لگے. ایک کان چھوٹا ہو، ایک بہت لمبا ہو جائے تو انسان کتنا عجیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقک، تجھے بنایا بھی، فسواک، تجھے درست بھی کیا، فعدلک، تیرے اعضاء میں ہم نے اعتدال بھی رکھا، اعتدال بھی رکھا. الم تر ان اللہ خلق 7 سماوات طباقا، آسمان کو نہیں دیکھتے ہو؟ ہم نے تمہارے اوپر 7 تہبتِ آسمان بنا دیے. وجعل القمر فیہن نورا، دیکھتے نہیں ہو ہم نے اس آسمانوں میں ایک روشنی رکھ دی ہے. وجعل القمر، چاند بنا کے اسے روشن بنا دیا ہے. واللہ انبتکم من الارض نباتا، دیکھتے نہیں ہو کیسے ہم نے تمہیں زمین سے بنایا. ثم یعیدکم فیہا، پھر ہم تمہیں اسی زمین میں لوٹائیں گے. ثم یخرجکم اخراجا، اسی زمین سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، دیکھتے نہیں ہو ہم نے تمہارے لیے اس زمین کو بچھونا بنا، بچھونا بنا. الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ نہیں دیا؟ والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا نہیں بنا دیا؟ وجعلنا نومکم سباتا، ہم نے نیند کو تمہاری راحت کا ذریعہ نہیں بنا دیا؟ وجعلنا اللیل لباسا، ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ نہیں بنا دیا؟ وجعلنا النہار معاشا، دن کو تمہاری روزی کمانے کا ذریعہ نہیں بنا دیا؟ سبحان اللہ. اس اللہ کو پہچاننا ہے، اس اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر کے لے کے جانی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ معرفت بھی نصیب فرمائے، اپنی محبت بھی نصیب فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.